السلام علیکم پیارے کسان بھائیوں، جائز باخبر کسان سروس میں میں ہوں آپ کا میزبان توحید احمد۔ اس سروس کے ذریعے ہم آپ کو مختلف سبزیوں، پھلوں اور فصلوں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ آج ہم جس فصل کے بارے میں آپ کو معلومات دینا چاہ رہے ہیں وہ ہے گندم۔ گندم کی فصل غذائی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان کا تقریباً ہر کسان اس فصل کو کاشت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سائنسدانوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہے اور اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی ورائٹیاں ایجاد کی ہیں۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے صوبہ پنجاب کے مختلف زمیندار 70 من فی ایکڑ کے حساب سے اس کی پیداوار لے رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں پہ ہمارے زمیندار 70 من فی ایکڑ کے حساب سے پیداوار لے رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے چھوٹے کسان جو ملک میں 70% تک موجود ہیں، وہ 30 سے 35 من فی ایکڑ کے حساب سے پیداوار لے رہے ہیں۔ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک کسان کو 70 من فی ایکڑ پیداوار دے رہی ہیں، جبکہ ایک چھوٹا کسان جو 30 سے 35 من فی ایکڑ پیداوار دے سکتا ہے؟ آج ہم انہی چیزوں کو بطور موضوع لے کے آئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں آتی ہے زمین کی تیاری۔ زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ ہماری گندم کی فصل میں زمین کی تیاری میں کسان بھائیوں کو میرا مشورہ ہے کہ لیزر لینڈ لیولر کا استعمال کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ استعمال کرنے سے، یہ جدید ٹیکنالوجی اپنانے سے آپ کی زمین لیول تو بالکل ہو ہی جاتی ہے، ساتھ میں آپ کی پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے اوپر بے شک آپ اسی طرح سے روایتی کھادوں کا استعمال بھی کریں، آپ پاشی بھی اسی طرح سے کریں، سپرے بھی اسی طرح کریں، لیکن لیزر لینڈ لیولر سے آپ کرنے سے آپ کی پیداوار ویسے بھی بڑھ جائے گی۔ ہمارے ہاں گندم کی فصل یا تو کپاس کے بعد کاشت کی جاتی ہے، یا چاول کے بعد کاشت کی جاتی ہے، مکئی کے بعد کاشت کی جاتی ہے، یا پھر کچھ جگہ پہ کماد کی جگہ پہ اس کو کاشت کیا جاتا ہے۔ اگر تو کپاس کی جگہ پہ اس کو کاشت کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے زمین کی تیاری کے لیے کہ کپاس کی آخری چنائی سے 15 سے 20 دن پہلے فصل کو پانی لگائیں۔ کپاس کی فصل کو لگانے کے بعد جب اس کی چنائی مکمل ہو جائے، جب اس میں بقایا جو اس کی چھڑیاں ہیں وہ رہ جائیں کھیت میں، تو اس میں آپ نے روٹا ویٹر چلا دینا ہے۔ روٹا ویٹر دو مرتبہ آپ نے روٹا ویٹر چلا کے اس کے بعد اس میں 1 سے 2 دفعہ ہل چلائیں گے۔ 1 سے 2 دفعہ ہل چلانے کے بعد اس کے اوپر سہاگا پھیر لیں تاکہ ہماری زمین ہموار ہو جائے۔ دوسرے ہمارے کھیت وہ ہیں جس میں چاول کے بعد گندم کی کاشت ہوتی ہے۔ چاول کے بعد گندم کی کاشت کرنے کے لیے اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جب چاول کی برداشت ہو جائے اس کے بعد 2 دفعہ روٹا ویٹر چلائیں۔ روٹا ویٹر چلانے کے بعد 1 سے 2 دفعہ کلٹیویٹر ہل، جس کو ہم سلیں بولتے ہیں، وہ چلا کے اس کے اوپر سہاگا پھیر دیں۔ اسی طرح مکئی کا بھی ہے۔ اور کمان کی فصل کے لیے یہ ہے کہ کمان چونکہ 3 سے 4 سال تک اس کھیت میں لگی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے موٹے موٹے جو ہے بقایا جات رہ جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اس میں اگر راجہ ہل پھیر سکتے ہیں تو وہ پھیر لے تاکہ وہ بالکل ہی اس کو نکال دے۔ اچھا، روٹا ویٹر چلانے کا مقصد یہ ہے کہ روٹا ویٹر چلانے سے وہ جتنی بھی فصل، چاہے وہ کپاس ہے، چاہے چاول ہے، یا چاہے مکئی ہے، اس کے بقایا جات زمین میں مکس ہو جائیں گے۔ مکس ہونے کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کی یہ بقایا جات زمین کی زرخیزی، زمین کی فرٹیلٹی کو بڑھائیں گے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بقایا جات جو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ضائع ہو جائیں گے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، زمین کی تیاری کے بعد اب مرحلہ آتا ہے بیج کی قسم۔ مختلف سائنسدانوں نے مختلف ورائٹیاں ایجاد کی ہوئی ہیں جو ہماری برانی رقبوں کے لیے بھی کاشت کی جاتی ہیں اور آبپاش علاقوں کے لیے بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آبپاش علاقوں کی مختلف جو سفارش کردہ اقسام ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا۔ گندم کی سفارش کردہ اقسام میں سب سے بہترین جو ورائٹیز ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس میں فیصل آباد 2008 ہے، آس 11 ہے، پنجاب 11 ہے، گلیکسی 13 ہے، اجالا 16 ہے اور گولڈ 16 ہے۔ اگر ہم بات کریں برانی علاقوں کی تو برانی علاقوں کے لیے جو گندم کی سفارش کردہ اقسام ہیں اس میں دھرابی 13 ہے، احسان 16 ہے، فتح جنگ 16 ہے، پاک 11 ہے۔ اس کے علاوہ
فیصل آباد 2008 ایک ایسی ورائٹی ہے جو آبپاش علاقوں میں بھی لگائی جا سکتی ہے اور اس کو بارانی رقموں میں بھی کاشت کیا جا سکتا ہے۔ ورائٹیز کے بعد سب سے جو اہم چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے وقت کاشت۔ جو آبپاش علاقوں کے لیے وقت کاشت ہے وہ چونکہ آج کل ہمارا موسم اتنا بدل چکا ہے، اتنا چینج ہو چکا ہے کہ سردیاں جو ہے چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں اور گرمیاں بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ آبپاش علاقوں میں، پنجاب کے آبپاش علاقوں میں جو گندم کا وقت کاشت ہے وہ 8 نومبر سے لے کے 8-10 نومبر سے لے کے آپ اس کی کاشت ہر حال میں آخری ہفتے تک، نومبر کے آخری ہفتے تک مکمل کر لیں۔ جو گندم کی بہترین وقت کاشت ہے 8-10 نومبر سے لے کے آخری ہفتے تک، نومبر کے آخری ہفتے تک اس کو ہر حال میں مکمل کر لیں۔ اگر آپ اس کو لیٹ لے جائیں گے تو پھر یومیہ 15 سے 18 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے گندم کی پیداوار آپ کی کم ہوگی۔ برانی رقموں کی بات کریں تو سب سے بہترین ٹائم اس کا 15 اکتوبر سے لے کے نومبر کا پہلا ہفتہ ہے۔ 15 اکتوبر سے لے کے آپ نومبر کے پہلے ہفتے تک اس کی کاشت مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کی جو پیداوار ہے وہ بہترین گنی جائے گی، وہ آپ کی میکسیمم پیداوار جو آپ لے سکتے ہوں گے وہ آئے گی۔ میں کسان بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ جتنی بھی ورائٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں سے آپ اپنے لحاظ سے کوئی بھی اگر لگانا چاہتے ہیں تو وہ پنجاب سیڈ کارپوریشن سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو سرٹیفائیڈ سیڈ دے رہی ہیں ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ ورائٹیز کے بعد جو فی ایکڑ اس کی سفارش کردہ مقدار ہے وہ تقریباً 40 سے 50 کلو گرام ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ٹائم پہ لگاتے ہیں، وقت پہ کاشت کرتے ہیں تو گندم کو 40 سے 50 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے کاشت کیا جاتا ہے۔ لیکن گلیکسی 11 اور اجالا 2016 یہ دو ایسی ورائٹیز ہیں جن کو کاشت کرتے ٹائم پہ 5 کلو گرام بے شک کم کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دو ورائٹیز میں شگوفے بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو کہ باقی ورائٹیز میں شگوفے بنانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس میں شگوفے بنانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے آپ 40 کلو گرام ہی کاشت کریں، 40 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے اس کو لگائیں۔ باقی میں 45 یا 50 تک زمیندار لگاتے ہیں۔ پیارے کسان بھائیوں، یہ تھی گندم کے بارے میں کچھ معلومات جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ گندم کے بارے میں مزید معلومات انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے کال سینٹر 0303030000 پہ کسی بھی ٹائم کال کر کے اپنے زرعی مسئلے کا حل پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلے سٹور پہ ہماری اینڈرائڈ اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اوپر بھی آپ مختلف قسم کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج باخبر کسان کے نام سے آپ لائک کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی آپ مختلف قسم کی معلومات لے سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔